نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ منگل کو ان آیات کی کچھ تفسیر کی گئی تھی، لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ادھوری رہی۔ جو مضمون ابھی چل رہا ہے وہ منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حالتیں بیان کریں۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں پچھلی منگل کو بھی بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کتاب کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کو بیان کر کے مومنین کے احوال بیان کیے، پھر کفار و مشرکین کے احوال بیان کیے، پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ نے منافقین کے حالات کو بیان کیا، کچھ ان کی صفات اور کچھ احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بیان کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق وغیرہ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں اور نعوذ باللہ ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو یہ سب ان کے الفاظ اور ان کے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ انہی صفات کو اللہ آگے بیان فرماتے ہیں۔ منافقین کے انہی حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو تمہارے جیسے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم تو سب کچھ مانتے ہیں۔ اور جب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور جب پیچھے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے سرداروں کے پاس اور اسی طرح کفار مکہ سے جب ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ہم جو ایمان والوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ ان کا مذاق بن کر رہ جائے، ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ساتھ کھلبلی کرنے کے لیے اور اسی طرح ان کو پاگل سمجھ کر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باقی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ہی ساتھ رہیں گے، ہمیں تمہارے سے ہی فائدہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو پھنسا کر پھر ان کو پکڑے۔ آگے پھر اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنے کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اس میں کوئی نفع نہیں۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ بھائی میں نقصان میں بیچ کر فائدہ کما رہا ہوں تو وہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ نے اسے کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گمراہی کو اختیار کر لیا، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر لیا، ہم ان کفار مکہ کے ساتھ مل گئے، سرداران مکہ کے ساتھ مل کر ہمیشہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند سودا نہیں ہے، ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ ان کو ابھی نہیں جب آنکھیں بند ہوگی تب سمجھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں یہاں پر بیان کی۔ اصل میں منافقین میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا منافقین کا جو بالکل اپنی بات پر اٹل تھا کہ ہم مسلمانوں سے صرف اور صرف ان کی باتیں نکالنے کے لیے اور ان کی باتوں کو لے کر کفار تک پہنچانے کے لیے ملتے ہیں،
دل میں ان کے ایمان کا کوئی ذرہ برابر بھی کبھی شبہ بھی نہیں آیا اور کبھی داعیہ بھی پیدا نہیں ہوا. وہ ایمان سے کفاروں کی طرح ہی دور تھے، جیسے کافر دور ہے ایمان سے ویسے ہی وہ دور تھے. ایک منافقین کی وہ جماعت. دوسری جماعت منافقین کی وہ تھی کہ جو اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے قرآن کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سنتے تھے تو ان کے دل میں اس وقت ایمان کا داعیہ پیدا ہو جاتا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن جب وہاں سے ہٹ کر وہ کفار مکہ، سردار مکہ سے اور اسی طرح مشرکین سے ملتے تھے اور ان کی دنیا کی چپڑی چپوٹی باتوں میں آ جاتے تھے تو پھر ان کا جو داعیہ جاگا تھا وہ بجھ جاتا تھا اور پھر وہ کفار کی طرف مل جاتا. تو اللہ نے ان دونوں کی مثالوں کو بیان کرنا. پہلے والوں کی اللہ نے مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگ کو روشن کر دیا اور جب اس کی چاروں طرف اس آگ کی روشنی پھیل گئی پھر اللہ نے اس روشنی پھیلنے کے بعد اس آگ کو بجھا دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا. اور اس جس نے روشنی پیدا کی تھی وہ گمراہی میں اور اندھیری میں پڑتا رہا اور وہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ نہ اس کو دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے اور نہ کچھ کام ہو رہا ہے اسے. وہ بالکل بھٹکا بھٹکا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کہ پہلے منافقین کی مثال ایسی ہے کہ ان کے چاروں طرف ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے اور ان کو ایمان کی روشنی دکھائی بھی دے رہی ہے، لیکن اللہ نے ان سے اس روشنی کو دیکھنے کا جو نورانی اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے وہ نورانیت ان سے سلب کر دی، ان سے ختم کر دی. اور دوسرے لوگوں کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ بھائی آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور بجلی کے ساتھ ہو، تو جب بجلی کڑکتی ہے رات کے اندھیرے میں تو انسان اس کی روشنی میں چلنے لگتا ہے. پھر جب بجلی غائب ہو جاتی ہے اور تاریکی ہو جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسی اور منافقین کی کہ جب ان کو نورانیت محسوس ہوتی ہے ایمان کی تو وہ ایمان پر چلنے کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کفاران مکہ سے ملتے ہیں اور جب ان کی نورانیت پر وہ ظلمت چھا جاتی ہے تو پھر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے وہ ایمان کا جو داعیہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی انہی چیزوں کو اس میں بیان کیا. مفسرین نے یہاں پر دو چیزیں اور لکھی ہے. ایک تو یہ لکھی ہے کہ منافقین اگرچہ پڑھنے درجے کے جھوٹے اور مکار تھے اور حقیقت میں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو ان کے اندر موجود تھی، جو ان کے وہاں بری سمجھی جاتی تھی، وہ تھی جھوٹ بولنا. کہ جھوٹ کو ان کے یہاں اسی طرح بالکل ناپسند کیا جاتا تھا جس طرح آج ایک مسلمان کے نزدیک حرام کو کھانا اور حرام کمائی کو کمانا ناپسندیدہ اور بالکل گندا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ان کے یہاں جھوٹ کو سمجھا جاتا ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو انہوں نے دعوے میں یہ کہا ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو تو آخری نبی مانتے نہیں تھے. ان کا جھگڑا ہی یہ تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. باقی وہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ یہود و نصارہ تھے اور ان کو پہلے سے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ موجود ہے اور آخرت کا دن بھی ہونے والا ہے. تو انہوں نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں. اسی لیے مفسرین نے ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ جھوٹ جب ان لوگوں کو ناپسند اور پوری دنیا میں سب کو ناپسند ہے تو اللہ نے بھی جو عذاب کا وعدہ کیا ان لوگوں کا تو ان کی منافقت پر نہیں کیا یا ان کے کفر پر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان منافقین کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ اللہ نے فرمائی بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ منافقت کو اختیار کرتے تھے یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے یا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے یا کفر کا کلمہ اختیار، اس کی وجہ سے تو ہوگا،
لیکن اللہ نے مین وجہ یہ بیان کی کہ ان کے پاس جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنا نبی نہیں مانتے تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جھوٹ کا بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے ایک واقعہ پچھلے منگل کو بھی میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں جو گناہ کر رہا ہوں مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں ان تمام گناہ کو کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، نمازوں کو چھوڑوں گا، ان تمام گناہوں کا مجھے اجازت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام گناہوں کی اجازت دی، مگر ایک چیز ہے کہ تم جھوٹ سے پرہیز کرو گے، جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ ان صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، باقی سب چیزوں کی مجھے اجازت مل گئی، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلے۔ جب دوسرے دن کوئی گناہ کا کام کرنے جاتے تھے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوں گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے فلاں کام کیا، جھوٹ بولنے کا منع ہے، سچ بولنا پڑے گا، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کی اجازت دینے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر روک لگائی وہ ہے جھوٹ، کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے انسان کو بچا لو۔ اسی کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے سب سے بڑا عذاب جو ان کو دینے کی وعدہ کی وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ جھوٹ انسان اگر بولنا چھوڑ دے تو انسان کے تمام کام آسان ہو جائیں۔ اب ایک بات ان دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ذکر کی، اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں، لقو مانے ملنا، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں الذین آمنوا، کس سے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، قالوا مانے وہ منافقین کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اذا مانے جب، خلو مانے جب خلوت اختیار کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے سرداروں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انا معکم، انا مانے ہم، معکم تمہارے ساتھ۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ انما نحن مستہزئون، وہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ انما بے شک ہم، نحن مستہزئون ہم مذاق کرنے والے، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، یمد مانے چھوڑ دیتا ہے، یمدہم ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ اسی سرکشی میں گھومتے رہتے، وہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی باس پوچھ کرنے والا نہیں، تو انہی گناہوں میں، انہی سرکشیوں میں اور انہی نافرمانیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ اولئک مانے وہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، اشترا مانے خریدنا، اشتروا انہیں خریدا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، فما مانے نہیں ہے، ربحت نفع بخش ان کی تجارت، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مثل اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلایا آگ کو، فلما اضاءت، فلما مانے جب، اضاءت روشن ہو گئی، ما حولہ وہ جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی اس آگ نے اس کے تمام آزو بازو کی چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم ان کے نور کو، یعنی اس آگ کی روشنی کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور ان کو چھوڑ دیا گمراہی میں اور اندھیرے میں کہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے اور وہ اب نہیں لوٹیں گے، اب وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا منافقوں کی مثال ایسی ہے، من السماء جسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے، من السماء کصیب، صیب مانے کہتے ہیں بارش ہونا، من السماء آسمان سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات اور اس میں اندھیری رات ہے اور اس میں بارش ہو رہی ہے، ورعد
اور اس میں بجلی چمک رہی ہے. رعد مانے چمکنا اور برق مانے بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو اس بجلی کی آواز کو سن کر کیا کرتے ہیں انسان؟ یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں اصابعهم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والے کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارهم، اور قریب ہے کہ اس بجلی کی کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب روشن ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی اس بجلی کی چمک جب جب روشن ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے بھی کانوں کو اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یعنی ان کی سنوائی کو اور ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم